اللہ جل شانہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ اللہ نے ہمارے ذہنوں کو، ہماری فکروں کو اللہ نے بدلا، اور صحیح فکر اور صحیح سوچ اللہ جل شانہ جب تک کسی بندے کے سوچ اور فکر نہیں بدلتی اس کی زندگی نہیں بدل سکتی، اس کے اعمال نہیں بدل سکتے۔ انسان کی سوچ اور فکر بدلے تو اللہ کا اس پر شکر ادا کرے۔ اللہ جل شانہ نے ہمیں اسلام کی نعمت سے اور ایمان کی نعمت سے اللہ جل شانہ نے ہمیں نوازا۔ سب سے بڑی نعمت ہے اللہ جل شانہ کی، اور یہ نعمت جب ظاہر ہوتی ہے ایمان کی، اسلام کی، جب اس پر اپنی زندگی عملی طور پر لانے کی فکر کرے، اپنی زندگی عملی نمونہ بنے، اسلام والی زندگی ہماری بنے، اللہ کے احکامات والی ہماری زندگی بنے۔ اور یہ بنا قربانی اور محنت سے زندگی نہیں بنتی، آدمی کی فکر اور سوچ نہیں بدلتی۔ پوری دنیا میں جتنے کام جس اعتبار سے لوگ کر رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، وہ اپنے یقین کی بنیاد پر قربانیاں دے رہے ہیں، اور دن رات اپنی جان مال کو کھپا رہے ہیں، اور دنیا حاصل کرنے کے لیے محنتیں کر رہے ہیں، تو ان کا یقین دنیا پر ہو گیا۔ تو اللہ جل شانہ جو جس کی محنت کرے گا اس کو اس کا صلہ اور بدلہ عطا فرمائیں گے۔ کسی کی محنت کو اللہ جل شانہ ضائع نہیں فرماتے۔ تو سب سے بنیادی چیز ہے ہماری سوچ اور فکر بدلے۔ انا عند ظن عبدی بھی، اللہ جل شانہ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے اور بندی کے گمان کے مطابق فیصلے فرماتے ہیں اللہ جل شانہ۔ تو ہماری سوچ اور فکر بدلے، یقین ہمارا بنے آخرت کے اعتبار سے، اللہ جل شانہ کی ذات اور صفات کا یقین ہمارے قلب میں آئے، تو ہماری فکر بدلے گی، وہ مجاہدہ اور جہد کی بنیاد پر۔ تو اللہ جل شانہ نے عظیم ارشاد فرمایا اپنا حدیث قدسی میں، انا عند ظن عبدی بھی، کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں۔ جیسا بندہ مجھ سے گمان، اور جیسے بندی جو ہے اللہ سے جیسا گمان ہوگا اللہ جل شانہ اس کے ساتھ ویسا معاملہ فرمائیں گے۔ تو ہماری فکر اور سوچ بدلے، اس کے لیے محنت ہے۔ آج امت کا بڑا طبقہ اللہ اس کے رسول کے وعدوں پر یقین ہی نہیں۔ ایمان کے بعد سب سے بڑا فریضہ نماز ہے۔ 90% جو ہے لوگ ایمان والے، باپ دادا مسلمان ایمان والے، گھروں میں عالم بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، لیکن بیٹوں کو ہدایت نہیں، بچوں کو ہدایت نہیں۔ بچے دیندار ہیں تو والدین کے اندر وہ دینداری کی سطح نہیں۔ پورے گھر میں دین آنا، سب کی فکر اور سب کی سوچ بدلے۔ بازاروں کا حال دیکھ لیں، معاملات دیکھ لیں، مسلمانوں کی معاشرت دیکھ لیں، کیا اسلام نظر آتا ہے، کیا ایمان کی جھلک نظر آتی ہے زندگیوں میں۔ تو یہ سارا معاشرہ اور ساری زندگی بدل ہی نہیں سکتی جب تک ہماری سوچ اور فکر نہ بدلے۔ اسی لیے اللہ جل شانہ کا عظیم کلام، اپنے کلام میں اللہ جل شانہ نے فرمایا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتے جب تک وہ اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ نہ کریں۔ ہماری سوچ اور فکر بدلے، اور اللہ جل شانہ نے آدمی کا یقین اور فکر بدلے گی، سوچ بدلے گی، اور اللہ اس کے رسول کے وعدوں کا جو یقین آئے گا وہ قربانی کی بنیاد پر آئے گا۔ اور یہ قربانی آج ہمارے تصور، ہمارے جو ہے ذہنوں سے نکلی ہوئی ہے۔ مسلمان جو ہے دعویٰ کرنے پر مدعی بن گیا، دعوے دار بن گیا کہ ہم ایمان والے ہیں، اور شیطان اور نفس سے مطمئن کرا دیا، اطمینان دلا دیا کہ جنت میں چلے جائیں گے، اللہ ہم سے راضی ہو جائیں گے، معصیت کے ساتھ زندگی گزارنے پر توبہ کر لیں گے، حج پر جائیں گے تو اپنی سچی توبہ کر لیں گے اور اللہ سے جو ہے اپنا معاملہ صحیح کر لیں گے، عمرے کے لیے جائیں گے تو اللہ سے سچی توبہ کر لیں گے، اپنی زندگی جو ہے صحیح رخ پر ڈال دیں گے، اللہ کی اطاعت کے ساتھ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، شریعت اور سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے، اپنی خواہشات کو دبائیں گے۔ لیکن پکا عزم اور سچی توبہ نہ ہونے کی بنیاد پر زندگی نہیں بدل رہی ہے۔ کتنے حج کے لیے اور کتنے عمرے کے لیے جا رہے ہیں، اس میں سے 60 آدمی کا قافلہ جا رہا ہے، 45-40 آدمی کا قافلہ عمرے کے لیے جا رہا ہے، اور کتنے برے دنیا سے ایمان والے اور ایمان والی عورتیں حج عمرے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ جل شانہ نے جن کو یہ سعادت بخشی اور یہ عظیم موقع عطا فرمایا، اور اپنی زندگی جنہوں نے بدل لی، ان کی تو اللہ جل شانہ نے ان کے لیے خیر کا فیصلہ فرما دیا، ان کی دنیا بھی بنا دیں گے اللہ جل شانہ جو وعدے ہیں حج عمرے پر یا اعمال صالحہ پر،
جتنے بھی زندگی میں جو ہے اپنی زندگی بدل کر، اپنی فکروں کو بدل کر، اپنی نیتوں کو صحیح کر کر جو بھی کام میں لگیں گے، جو اپنی جو دنیا کے کاموں میں لگ کر اپنی زندگی گزاریں گے، ان کا سارا کام دین بنے گا. ساری ضرورتیں دنیا کی پوری کرتے ہوئے ساری ضرورتیں دین بنیں گی، دنیا اور آخرت بننے کا ذریعہ بنے گا. اللہ جل شانہ نے دنیا جو ہے سبب کے طور پر چلائی ہے. دنیا اللہ جل شانہ نے بطور سبب چلائی ہے. باغات سے پھل چاہیے تو باغات کی محنت کرنی پڑے گی زمین پر. اناج چاہیے، غلہ چاہیے، اس کے لیے زمین کی محنت کرنی پڑے گی. کہ انسان کو اللہ نے مٹی سے بنایا اور اس کی ساری ضرورتوں کو زمین سے اللہ نے جو ہے ساری ضرورتیں زمین میں رکھ دی. ساری چیزیں اللہ جل شانہ زمین سے عطا فرماتے ہیں. سورج اور چاند کو اللہ نے ذریعہ فرمایا. سورج کے ذریعے سے، سورج کی تپش سے کھیتیاں اور باغات اس کو اللہ جل شانہ پکاتے ہیں. جیسے کچی چیزوں پر ہم آگوں پر جو پکا کر اس کو جو ہے کھانے استعمال کرنے کے قابل بنتی ہیں، اللہ جل شانہ سب سے پہلے نظام چلاتے پورے کائنات کا. پورے کائنات کا نظام اللہ جل شانہ انسانوں کے لیے چلایا ہے. سارا نظام اللہ نے دنیا سبب کے ساتھ چلائی ہے. سورج جو ہے کھیتیوں کو، باغات کو پکاتا ہے، پھل اور سبزیوں کو پکاتے ہیں اللہ جل شانہ اس کی تپش کے ذریعے سے. اور چاند کے ذریعے سے اس کے اندر جو راتوں کے اندر مٹھاس آتی ہے پھلوں کے اندر. تو یہ سارا نظام کائنات کا اللہ جل شانہ نے انسان کے لیے چلایا. اسی لیے اللہ جل شانہ نے اپنے کلام میں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. اللہ جل شانہ عظیم کلام میں فرما رہے کہ ہم نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو عزت دی. اللہ جل شانہ نے سب سے افضل مخلوق اور سب سے اللہ جل شانہ کا عظیم شاہکار، سب سے بڑی اللہ کی قدرت جو ظاہر اللہ نے فرمائی وہ انسانوں کو بنا کر فرمائی کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو عزت دی اور ہم نے ان کو خشکی اور دریا میں سوار کیا اور نفیس بہترین چیزیں اللہ نے انسان کے لیے پیدا فرمائی. باغات، کھیتیاں، غلے. قرآن میں اللہ جل شانہ نے بار بار اس کا تذکرہ فرمایا کہ ان نعمتوں کو یاد کرو. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. ساری مخلوق میں اللہ جل شانہ نے انسان کو اکرم بنایا. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. سب سے بہتر اللہ جل شانہ نے انسان کو بنایا. اسی لیے اللہ نے قرآن میں بار بار غور کرنے کے لیے کہا، اپنی ذات میں غور کرو. سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِكُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ. اللہ فرما رہے اس کائنات میں غور کرو، فکر کرو. تمہیں جو اس کائنات میں زمین آسمان میں تمہیں اللہ کی ذات اور اللہ کی معرفت سمجھ میں جو ہے ظاہر ہوں گی. سنوریم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم. اور اپنی ذات میں غور کرو. حتی یتبین لہم انہ الحق. کل قیامت میں اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ جو ہے قرآن کا حق ہونا تمہیں ظاہر ہو جائے گا. اس سے پہلے ہر ایمان والوں کی اس کے تیاری کی توفیق عطا فرمائے. تو ہزاروں لوگ جو اللہ جل شانہ نے توفیق عطا فرمائی اور جنہوں نے اپنی فکروں کو، اپنی سوچ کو آخرت پر یقین ان کا جو بن گیا، اپنی زندگی بدل لی حج عمرے کے ذریعے سے. جتنی زندگی میں نیک اعمال کریں گے ان سب کا جو اللہ تعالیٰ، اللہ جل شانہ کا وعدہ ہے کہ دنیا بھی بنائیں گے اور آخرت بھی بنائیں گے. تو ان حج عمرے کے ذریعے سے ہمارے لیے تفریح کا سفر نہ بنے. تفریح کے لیے اور شوق کے لیے جذبے کے ساتھ جو جا رہے ہیں، بلکہ ایک مقصد حیات لے کر حج عمرے کے لیے جائیں، اس مقامات کی عظمت لے کر جائیں. تو ساری اللہ جل شانہ نے مخلوق کو انسان کی خدمت کے لیے بنایا. اور قرآن میں اللہ جل شانہ نے بار بار غور کرنے کے لیے کہا. اللہ جل شانہ نے کلام میں بار بار جو ہے انسان کو غور و فکر کو بدلنے کی اللہ نے عقلیں اپنے غور کرے، فکر کرے اس بات کی کہ اللہ جل شانہ کی ذات علی کا یقین بنے. تو ساری مخلوق کو اللہ نے انسان کی خدمت کے لیے بنایا. سورہ عبس میں اللہ فرما رہے فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَابًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ. اس کا ترجمہ خلاصہ آیت کا کہ ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف نظر کرے کہ ہم نے عجیب طور پر
پانی برسایا، بارش کے ذریعے سے پانی اللہ جل شانہ نے بادلوں سے برسایا، پھر عجیب طور پر زمین کو پھاڑا، فالق الحب والنوا، اللہ جل شانہ دوسرے اپنے کلام میں فرماتے ہیں، بار بار اس کا تذکرہ فرمایا، فالق الحب والنوا، یخرج المیت من الحی ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فعنا توفقون، کہ دانے گٹلی کو اللہ جل شانہ پھاڑنے والے، صحیح طور پر جو بیج کو ڈالنا، صحیح محنت کرنا، زمین کو ہموار کرنا، 5 میٹر پر جو ہے اگر بیج رکھ دی جائے تو بیج جو ہے باہر نہیں آ سکتا، اس کی ترتیب ہے، اس ترتیب سے بیج رکھنا، جتنی سطح پر رکھنے کی جو ہے ترتیب اللہ جل شانہ نے آدم علیہ السلام کو فرمائی، انسانوں کو تلقین فرمائی، اس کا علم اللہ نے عطا فرمایا باغات اور زمین سے نفع حاصل کرنے کا، تو اس ترتیب پر محنت ہوگی تو اللہ جل شانہ ایک دانے کے 100 دانے ظاہر فرمائیں گے، ایک آم میں سے ہزاروں آم اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، ایک سیب میں سے ہزاروں سیب جو باغات میں اللہ جل شانہ اپنی قدرت سے عطا فرمائیں گے، شرط یہ کہ صحیح محنت ہو، اس کی نگرانی ہو، اس کی حفاظت ہو، اسی لیے کہتے ہیں ایمان کی حفاظت جو ہوگی وہ اعمال کے ذریعے سے ہوں گی، موت تک اس کے لیے کوشش اور محنت اور جہد کرتے رہنا تاکہ ہماری فکر اور ہماری سوچ جو ہے وہ آخرت سے بدلے نہیں۔ مثال دیتے جس طرح پانی کے اندر پانی کے جہاز چلتے ہیں، کشتیاں چلتی ہیں، تو موجیں جو بڑی بڑی موجیں آتی ہیں سمندروں کے اندر، بڑی بڑی موجیں آتی ہیں، ان موجوں کے جس سمت پر جانا ہے وہ پانی کا راستہ جو ہوتا ہے، جس سمت پر جانا ہے اس کو ہینڈل کو لاک کر دیتے ہیں، لیکن وہ بڑی بڑی موجیں جو ہے اس کے جو رخ کو بدل دیتی ہیں، تو پھر اس کو جو ہے وہ چلانے والے جو ہیں اس کو صحیح کرتے ہیں، پانی کے جہاز کو صحیح کرتے ہیں، اس کے رخ کو بار بار صحیح کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح دنیا میں رہتے ہوئے سارے حالات اللہ جل شانہ کی طرف سے آتے رہیں گے، یقین میں فساد آتے رہیں گا، اعمال میں جو کمی ہوتے رہیں گی، اور کبھی تقویٰ بہت زیادہ بڑھ جائے گا، اعمال بہت زیادہ سطح پر جو بڑھ جائیں گے، تو یہ دنیا حالات کی جگہ کبھی جو ہے ایمان کی سطح بہت زیادہ ہوگی، کبھی ایمان کی سطح بہت کم ہو جائے گی، تو ہماری زندگی اللہ اس کے رسول کی اطاعت پر آئے، یہ قربانی کے ذریعے سے آئیں گے، اور اللہ کے کلام کا نور جو ہے وہ حاصل ہوگا جب ہماری سوچ اور فکر بدلے، ہمارے اعمال پر اپنے اعمال کو بنانے کی فکر کریں، اس کا علم حاصل کریں۔ تو اللہ جل شانہ اپنے کلام میں فرما رہے سورہ عبس میں کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے پر غور کرے، جو کھانا اللہ کی نعمت ہے، کتنی قربانیوں کے ساتھ اور کیسا نظام اللہ نے چلایا انسانوں کے لیے، اور جو ہمارے سامنے جو پک کر وہ چیزیں آئیں، زبردست نظام ہے اللہ جل شانہ کا۔ یہ جانور سے بدتر انسان کی ہے کہ اللہ جل شانہ نے یہ عقل عطا فرمائی، شعور عطا فرمایا، اس کے باوجود جو اللہ جل شانہ کی ذات کی معرفت حاصل نہ ہو، اس سے بڑی کوئی محرومی کی بات نہیں، اس سے بڑی کوئی بکبکتی کی بات نہیں۔ آج ذہنوں کے اندر اس کا فکر ذرہ برابر بھی احساس نہیں، امت کو 90% لوگ اللہ جل شانہ کا فریضہ ایمان کے بعد ہے، نماز سے ہی دور ہیں، بلکہ حج عمرے پر بھی جا کے اس کے جو اہتمام نہیں ہوتا نمازوں کا۔ تو جنہوں نے اپنی زندگی بدلنے کا ارادہ کر لیا، اللہ جل شانہ کا وعدہ ہے قرآن حدیث کے اندر، اللہ انہیں ضرور کامیاب کریں گے۔ اور ہماری نسلوں میں دیکھ لیں، اپنے خاندانوں میں دیکھ لیں کہ جنہوں نے اللہ اس کی رسول کی اطاعت کی، اللہ نے کیسی سر بلندی اور کیسی عزت اللہ جل شانہ نے عطا فرمائی۔ ان کے پاس مال نہیں تھا، چیزیں نہیں تھی، اللہ نے عزت عطا فرمائی، دنیا سے جانے کے بعد بھی اللہ نے ان کو عزت کے مقامات پر اور جو ہے عزت کی چوٹیوں پر اللہ نے پہنچایا، اور مال کے ساتھ اللہ جل شانہ کی اطاعت کی، عہدے اور منصب کے ساتھ اللہ جل شانہ کی اطاعت کی، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزاری، ہر حال میں دین پر جمے رہے، اللہ نے کیسا ان کو چمکایا۔ صبر کے راستے سے بھی آدمی جنت میں پہنچنا ایمان والے کے لیے اللہ نے آسان کر دیا، اور جو شکر کے راستے سے بھی اللہ جل شانہ نے جنت کا داخلہ آسان کر دیا۔ تو اللہ نے یہ ذکر فرمایا کہ تم دیکھتے نہیں ہم نے کیسے زمین سے آسمانوں سے پانی برسایا، اور زمین سے جو غلات اور سبزیاں اور پھل نکالے، پھر ہم نے اس میں سے غلہ اور انگور اور ترکاری اور زیتون اور کھجور اور گنجان باغات اور میوے اور چارہ پیدا کیے، بعض چیزیں تمہارے مویشی یعنی جانوروں کے فائدے کے لیے اللہ جل شانہ نے یہ ساری چیزیں پیدا فرمائی۔ تو تمہیں چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ جل شانہ فرما رہے لعل متاع لکم ولانعامکم، کہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ جل شانہ نے نعمتیں عطا فرمائی۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے آخرت کا تذکرہ فرمایا، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب قیامت کا شور برپا ہوگا
تو اس دن آدمی بھاگے گا اپنے جن سے آدمی دنیا میں امید لگائے رکھتا ہے کہ حالات آنے پر جو ہی میرا ساتھ دیں گے، میری مدد کریں گے اور میرا تعاون کریں گے. کوئی میرا ساتھ نہیں دے گا لیکن میرے ماں باپ اور میرا بھائی اور میرا بیٹا ساتھ دے گا. اور ضرور دیتے دنیا کی زندگی میں، لیکن آخرت میں یہ کوئی ہمارے کام نہیں آئیں گے. جن کے لیے اپنی زندگی ضائع کر رہے ہیں یہ کوئی ہمیں کام نہیں دیں گے. اللہ جل شانہ نے یہ اس کے آگے سورہ عبس میں فرمایا کہ جب قیامت کا شور برپا ہوگا تو اس دن آدمی بھاگے گا. یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا. وامہ وابیہ، اس دن آدمی ماں اور باپ سے بھاگے گا. وصاحبتہ وبنیہ، اور اس دن اپنی اولاد سے بھاگے گا. لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، اس میں ہر شخص کو اپنا ہی ایسا مشغلہ ہوگا جو اس کو اور کسی طرح متوجہ نہ ہونے دے گا. ہر آدمی کی نظر گھٹنے کے بل گرا ہوگا. الگ الگ روایتیں آدمی کی پسینوں میں غرق ہوگا. قیامت کے منظر کو اللہ کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. برہنہ انسان ہوگا، کوئی لباس اس کے جسم پہ نہیں ہوگا. ایسا سخت منظر اللہ نے قرآن میں 27ویں پارے سے لے کر 30ویں پارے تک آخر تک اللہ نے سورہ ناس تک آخرت کو بیان فرمایا، قیامت کے دن کو بیان فرمایا. قیامت کیسے واقع ہوں گی اللہ نے اس کو ذکر فرمایا. وَإِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اللہ نے واقع ہونے والی جب واقع ہو جائیں گی. اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، جب زمین اپنے پورے بوجھ کے ساتھ ہلا دی جائیں گی. یہ سارے واقعات اللہ جل شانہ نے قیامت کو اللہ نے بیان فرمایا 27ویں پارے سے. تو اللہ فرما رہا اس دن کوئی آدمی کسی کا کام نہیں آئے گا. نہ بیٹے کام آئیں گے، نہ ماں کام آئے گی، نہ باپ کام آئے گا، نہ بھائی کام آنے والا ہے. اس کے بعد اللہ جل شانہ نے نافرمانوں کا اور فرما برداروں کا ذکر کیا جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کی اطاعت کے ساتھ گزاری، ہر حال میں اللہ کے دین پر جمے رہے. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيہ، ہر شخص اپنا ہی ایسا مشغلہ ہوگا کہ دوسری طرف اس کو دیکھنے کی جو نظر نہیں اٹھ سکتی. سورہ سجدہ میں اللہ فرما رہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، اور اگر آپ دیکھیں تو عجیب حال دیکھیں گے جبکہ یہ مجرم لوگ اپنے رب کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے. رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ، وہ اپنے رب سے کہیں گے کہ ہے ہمارے رب، بس ہماری آنکھیں کھل گئیں اور کان کھل گئے، سو ہم کو پھر بھیج دیجئے دنیا میں، ہم نیک کام کر کے آئیں گے. ہم کو پورا یقین اور پورا وثوق ہو گیا، آخرت کو دیکھ لیا اور سن لیا، آخرت نظر آ گئی. وہ تو موت کے وقت ہی آدمی کی آخرت جو ہے اس کی قیامت شروع ہو گئی انسان کی. تو اللہ جل شانہ نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا قرآن میں. اللہ جل شانہ میں غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امت کو جو فہم قرآن کا اللہ جل شانہ شعور عطا فرمائے. وجوہ یومئذ علیہا غابرہ، اور بہت سے چہرے پر اس روز کفر کی جو کہ وجہ سے ظلمت ہوگی نافرمانوں کے چہروں پر، اور اس ظلمت کے ساتھ ان پر غم کی قدورت چھائی ہوئی ہوگی. ایک تو ان پر جو ظلمت چھائی ہوں گی نافرمانی اور کفر کی وجہ سے، اور دوسرے ان پر قدورت ذلت بھی ان کے اوپر چھائی ہوگی. وجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقھا قترہ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہی لوگ کافر اور فاجر ہیں اللہ فرما رہے اللہ جل شانہ. تو اللہ جل شانہ نے سارے انسان کے لیے، سارے انسان کی اس کے اکرام میں اور اس کے لیے دنیا اللہ نے سبب کے طور پر چلائی کہ اپنی زندگی جو ہے وہ سبب کے ذریعے سے اپنی دنیا کی زندگی گزارے. تو ان سارے اسباب کو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ اپنی زندگی ایمان والا گزارے تو اس کی دنیا کوئی دنیا نہیں بلکہ سارا دین ہے. اسی لیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسان جو کھیتی کرتا ہے، باغات لگاتا ہے، تو اس میں سے جو کوئی پرندہ پھل کھا لے یا کوئی اس میں سے کوئی چیز جو ہے اس کے باغات میں سے کوئی چیز کھا لے تو وہ اس کے لیے، اور کوئی توڑ لے تو اس کے لیے صدقہ ہے. اس کو صدقے کا اللہ جل شانہ ثواب عطا فرمائیں گے کہ اس نے بڑی قربانی سے باغات اور جو کھیتیاں اور جو سبزیاں اور جو محنت کی اس نے زمین پر، تو اس کے لیے صدقہ ہے. اور جو اس کی کھیتیاں، اس کے باغات اللہ کا ذکر جو کرتی ہیں ساری مخلوق، اس کا ثواب اسے ملے گا. اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پودا لگا رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمائے کہ یا رسول اللہ پودا لگا رہا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آخرت کی فکر فوراً دلائی کہ اس سے پودے، اس سے بہتر پودے اور اس سے اچھے باغات تمہیں بتاؤں وہ کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ کلمات سکھائے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم۔ اللہ جل شانہ اپنے کلام میں فرما رہے کہ زمین آسمان میں کوئی شے ایسی نہیں جو اللہ کا ذکر نہ کرتی ہو، اور تمہیں اس کا ادراک اور تمہیں اس کا جو ہے تم اس کو سن نہیں سکتے، اس کا ادراک نہیں کر سکتے۔ اللہ جل شانہ نے سلیمان علیہ السلام کو ساری مخلوق پر جو ہے اللہ جل شانہ نے بادشاہت عطا فرمائی، ان کے والد حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہت عطا فرمائی، ساری جانوروں کی بولیاں اللہ نے سکھائی ان کو، اس کا علم ان کو عطا فرمایا۔ اللہ ہمیں توفیق دے تفسیر پڑھنے کی، سیرت کی کتاب پڑھنے کی، وہ سارے واقعات ان کے لکھیں تفسیر کے اندر کہ جو ہے کہ مینا اور بلبل کیا کہتے ہیں۔ سورہ نمل کی تفسیر ہم پڑھیں، اس میں جو ہے چوٹی نے جو ہے وہ اپنی جو سلیمان علیہ السلام کا لشکر جب وہاں سے گزرا ایک صحرا میدان سے، تو چوٹیوں کی جو وہاں پہ جو ہے وہ آباد تھی چوٹیاں، تو ایک چوٹی نے جو فکر کی اپنی قوم کی، سورہ نمل میں اللہ نے جس کا ذکر فرمایا۔ اللہ جل شانہ نے قرآن میں سورہ نمل کو جو ہے اللہ نے چوٹی کا قصہ بیان فرمایا، اس سورت کا نام ہی اللہ نے سورہ نمل رکھ دیا، یعنی ایک چوٹی نے فکر کی اپنی قوم کی۔ میرا موضوع تو چل رہا تھا بات کا کہ اللہ جل شانہ نے ہر مخلوق پر اللہ نے فوقیت دی، سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے علم عطا فرمایا، بادشاہت کے ساتھ نبوت بھی اللہ نے عطا فرمائی، ان کے والد داؤد علیہ السلام کو بھی اللہ نے بادشاہت اور نبوت عطا فرمائی۔ تو دین جو کسی کے منافی نہیں ہے، اللہ نے مال اور راحت کے ساتھ اور حکومت کے ساتھ، اللہ کی رضا کے ساتھ، اللہ کے حکم کو اپنی حکومت میں نافذ کرے، انصاف اور عدل کے ساتھ اپنی حکومت کو قائم کرے، تو اللہ جل شانہ اس کو ذریعہ فرماتے ہیں دنیا اور آخرت کے بننے کا۔ اللہ ہمیں قرآن عظیم میں غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ایک ادنا مخلوق نے اپنی قوم کی فکر کی، چوٹیوں کی، تو اللہ جل شانہ نے اس کا تذکرہ پورا سورت ہی سورہ نمل جو ہے اللہ نے قرآن میں جو ہے اس کا تذکرہ اللہ نے ذکر کیا۔ اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی اور اس میں غور فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتنی قربانیوں سے مفسرین نے اس کی جو تفسیر لکھی اور قربانیاں دی، یعنی قلم جس اس زمانے میں مشینیں نہیں تھیں، پریس مشینیں نہیں تھیں، جس قلم سے دوات اور قلم سے لکھتے تھے، اتنی ہزاروں تفسیریں اور اس کے ترجمے لکھے قرآن کی، احادیث مبارکہ کی، کہ پوری زندگی ہزاروں تصنیف جو کتابیں لکھی انہوں نے۔ تو ان کے انتقال کے بعد انہوں نے وصیت کی کہ میری جو ہے پانی جس سے گرم کیا جائے غسل کا پانی، میرے تراشے ہوئے کلموں کے تراشے ہوئے سے گرم کرنا۔ تو ان کے جو غسل کا پانی جو گرم کیا گیا، تو وہ ان کے لیے وہ تو کافی ہو گیا، باقی وہ اس سے کئی زیادہ جو ہے وہ قلم کے تراشے ہوئے جو وہ ریشے باقی تھے، وہ ٹہنیاں اور وہ جس سے قلم بنائے انہوں نے لکڑیوں سے، وہ بھی باقی تھی۔ تو اتنی زندگیاں کھپائی ہے، امت میں شعور و احساس بیدار اللہ فرمائے کہ ذرہ برابر بھی جو قرآن کو سمجھنے کی حدیث مبارکہ کے لیے وقت نکالے اپنا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ رمضان مبارک کا مہینہ قریب ہے، اس کے لیے دعائیں بھی کیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی اس کی عظمت، اس کا استقبال کس طرح کیا جائے رمضان مبارک کا۔ تو ہمارا دین جو کوئی مہینے کے اعتبار سے اور مبارک راتوں کے اعتبار سے نہیں ہے، جیسے غیر ایمان والوں کے خوشیوں کی تہوار اور اپنے اعتبار سے اپنی نفسانی خواہشات میں اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، اپنے مذہب کو جو ہے باطن مذہب یہود و نصارہ کا۔ ابھی جو یہ 31 گیا جنوری سے عیسائیوں کا مہینہ شروع ہوا، پورے دنیا میں کتنی قرآنیت اور کتنی فیاشی اور کتنی اللہ کی نافرمانی، کوئی کتاب اور کوئی صحیفہ باقی نہیں رہے ان کے، چاہے وہ انجیل ہے، زبور ہے، یہ باقی نہیں اپنی اصلی حالت پر۔ سب ان کے رہنما اور ان کے علماء نے اپنے اعتبار سے، اپنی چاہت کے اعتبار سے اپنا دین بنا لیا، عیسائیوں نے اور یہودیوں نے۔ اس میں بھی مخلصین ہے بہت کم درجے، کھانے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہو، تو ان کی اکثریت گمراہ ہو گئی، اپنے دین سے گمراہ ہو گئے۔ تو ہمارے اللہ جل شانہ نے اتنی قربانیوں سے دین ہمارا جو محفوظ کیا، حدیث مبارکہ کا اور تفسیر کا، قرآن کا، اللہ نے ذمہ لیا۔ اللہ تو باقی رکھیں گے قیامت تک مخلصین کو، جن کے اندر طلب ہوگی اللہ ان کو نوازیں گے۔ تو ہماری سوچ، جیسے شروع میں کہا، ہماری سوچ اور فکر جب تک نہیں بدلے ہمارا دین نہیں بدل سکتا، ہماری زندگی دین کے مطابق آ نہیں سکتی، اللہ جل شانہ کا تعلق مل نہیں سکتا۔
تو سورہ نمل میں اللہ جل شانہ فرما رہے کہ یہاں تک کہ جب چیونٹیوں کے لشکر کے پاس ایک میدان کے پاس سے سلیمان علیہ السلام کا لشکر کا گزر ہوا، حتی اذا اتوا علی وادی النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، تو اس چونٹی نے یہ آواز دی اپنی چونٹیوں کو کہ تم اپنی مسکن میں اپنے جو ہے وہ بلوں کے اندر گھس جاؤ، داخل ہو جاؤ، کہیں تم کو سلیمان علیہ السلام کا ان کا لشکر بے خبری میں نہ کچل ڈالے۔ اس نے یہ بات جو جملے کہی، اللہ نے قرآن میں اس کی بات کو محفوظ کر لیا۔ ایک ادنا مخلوق نے جو اپنی قوم کی فکر کی، اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں، صحابہ کی قربانیاں، تابع کی قربانیاں، اتنی قربانیوں سے بعد جو دین ہم تک پہنچا، اور جب تک ہم قربانی نہیں دیں گے ہماری اولاد کے اندر دین نہیں آ سکتا، امت میں دین نہیں آ سکتا۔ دینے والے دے رہے ہیں، جو دے رہے ہیں ان کی اللہ نے نسلوں کو اللہ نے چمکایا، اور انشاءاللہ قیامت تک باقی رکھیں گے، حق جماعت کو اللہ قیامت تک باقی رکھیں گے، اور منافقین اور فتنے میں پڑنے والے ہمیشہ رہیں گے، ان کی تعداد نافرمانوں کی اور فتنے والوں کی ہمیشہ رہیں گی، نئے نئے فتنے آتے رہیں گے، شکیلیت کا فتنہ اور مہدیت کا فتنہ اور نبوت کا فتنہ کرنے والے کرتے رہیں گے، تو ہمیشہ سے حق بھی چلے گا اور باطل بھی چلتے رہے گا۔ اللہ سے ہر وقت دل میں اللہ سے دعا کرتے رہیں ہمیشہ کہ اللہ فتنوں میں اللہ ہمیں مبتلا نہ فرمائے۔ جب تک اللہ جس کی حفاظت نہ کرے وہ بچ نہیں سکتا۔ تو یہ ایک معمولی چھوٹی نے حفاظت، اپنی قوم کی حفاظت کی، اللہ نے کتنا اس کو پسند فرمایا۔ اس نے کہا کہ اپنی بلوں میں گھس جاؤ، لا يحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا يشعرون، یعنی بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالے، ان کے پاؤں کے گھوڑوں کے نیچے تم دم نہ جاؤ اور ہلاک نہ ہو جاؤ۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اس بات کو سن کر مسکرائے، فتبسم ضاحکا من قولها وقال رب اوزعنی، اور سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور شکر ادا کیا، وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ یہ دعا کی سلیمان علیہ السلام نے، تو اللہ کی نعمت پر دعا بھی کرنا اور اس کو اس کے حق کے مطابق استعمال کرنا۔ زبردست اللہ جل شانہ نے بادشاہت اور نبوت دی، ساری مخلوق پر ان کو جو فوقیت عطا فرمائی سلیمان علیہ السلام کو۔ مسجد اقصیٰ کی تعمیر اللہ جل شانہ نے ان کو شرف بخشا، جناتوں کے ذریعے سے اللہ نے تعمیر کرائی، زبردست ان کے کارنامے، اس کی تفسیر پڑھے ہم۔ اور بلقیس کا قصہ اللہ نے سورہ نمل میں ذکر کیا اس سے پہلے، اللہ ہمیں اس کا شوق اور جذبہ عطا فرمائے۔ تو ہم جو صرف بیانات پر اکتفا نہ کریں، سننے پر، بے شمار علماء کے بیانات اور تفسیر اور ساری کتب خانہ جو ہے نیٹ پر موجود ہے، بلکہ اس کے لیے قربانیاں دیں اور اللہ سے دعائیں کریں کہ اللہ صحیح علم کی رہبری عطا فرما، حق پر جو جینا اور حق پر مرنا ہمارے لیے آسان فرما۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کیا دعا کی ہے، میرے رب مجھ کو اس پر مدامت دیجیے، مجھے توفیق دیجیے کہ میں آپ کی نعمتوں کا شکر کیا کروں جو آپ نے مجھ کو اور میرے ماں باپ کو عطا فرمائی، اور اس پر بھی مدامت دیجیے کہ میں نیک کام کروں۔ اللہ جل شانہ سے دعا، سلیمان علیہ السلام کیا دعا کر رہے ہیں کہ اتنے بڑے حضور اولو العظم نبی جو اللہ سے دعا کر رہے ہیں مجھے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، نیک کام کروں اور جس سے آپ خوش ہو جائیں، آپ راضی ہو جائیں، آپ کی رضا کے لیے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائیے، اور مجھ کو اپنی رحمت خاصہ سے اپنے اعلیٰ درجے کے نیک بندوں میں داخل کر لیجیے۔ تو دعا بھی سیکھنا چاہیے، جو انبیاء علیہ السلام نے قرآن میں دعائیں کی، اللہ کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی، اللہ ہمیں اس کا جذبہ شوق عطا فرمائے۔ خاص طور سے حج عمرے کے موقع پر پوری زندگی کا کوئی عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا نہیں ہے کہ اس میں آپ نے اللہ کی شان کے مطابق اللہ سے مانگا نہ ہو۔ تو سیرت کی کتابوں میں اللہ اس کا شوق اور جذبہ ہمیں عطا فرمائے۔ اتنی قربانیوں سے علم یہ ہم تک پہنچا، قرآن حدیث کا، اس کی تفسیر ہم تک پہنچی، اللہ ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور جن ذریعے سے یہ امت تک پہنچا ان کے لیے دعائیں کریں، ہم ان کے لیے دعائیں کریں، اللہ ان کی نسلوں کو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، ان کی دنیا اور آخرت میں درجات بلند فرمائے، جنہوں نے اپنی قربانی اپنی زندگی کھپا دی قرآن حدیث کے علم میں اور اس کی حفاظت میں۔ آج امت میں جو وہ جذبہ اور فکر اللہ جل شانہ عطا فرمائے۔ تو اللہ جل شانہ نے اس کی تفسیر کے اندر یہ بات آتی ہے۔ پہلے تو اس آیت کی تفسیر میں جو لکھا ہے، اللہ کے نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام ایک دفعہ جب قرآن میں جس کا بھی آیتیں میں نے تلاوت فرمائی سورہ نمل کی، ایک میدان ایک صحرا سے گزرے، تو چونٹیوں نے سن کر آپ کے لشکر کے آنے سے چونٹیوں نے جو ہے
سن لی، اس پر چوٹیوں نے جو کلام کیا اس کو سلیمان علیہ السلام نے سنا۔ اس نے باقی چوٹیوں سے کہا کہ اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر بے خبری میں تمہیں ہلاک نہ کر دے۔ یہ سن کر سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو رکنے کا حکم دیا، چنانچہ ہوا ٹھہر گئی اور چوٹیاں اپنے سوراخوں میں گھس گئی۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام اس چوٹی کے پاس آیا جس نے کلام کیا تھا، جس نے اپنی ساری چوٹیوں سے جو یہ دعوت دی تھی۔ اس سے کہنے لگے تو نے چوٹیوں کو میرے ظلم سے ڈرا دیا۔ چوٹیوں سے سلیمان علیہ السلام نے کہا اس چوٹی سے، کیا آپ نے میرے یہ لفظ نہیں سنے؟ چوٹی نے کہا کہ کیا آپ نے میری بات پوری نہیں سنی؟ میں نے کہا کہ بے خبری میں کہیں تمہیں ہلاک نہ کر دے۔ آخر یہ اس نے بات کہی، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، تو اس کے بعد اس نے کہا کہ کہیں بے خبری میں تم جو ہے ہلاک نہ ہو جاؤ۔ مگر میرا مقصد یہ نہیں تھا، چوٹی نے کہا، کہ تم ان کی جانیں ہلاک کر دیں گے، بلکہ میرا مراد ان کے دلوں کا ہلاک ہو جانا تھا۔ چوٹی نے ایک زبردست بات کہی، میری ہلاکت جو ہے آپ کے لشکر کی وجہ سے۔ تو ایک تو بات یہ تھی، دوسری بات جو سب سے بنیادی بات تھی، چوٹی نے کہا کہ آپ کا لشکر ہمارے یہاں سے گزرتا تو ان کے دلوں کی ہلاکت میرے نزدیک تھی، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ وہ تمہیں دیکھنے میں اپنی تسبیح اور خدا کے ذکر سے غافل ہو جائیں گی۔ کیا زبردست چوٹی نے بات کہی ادنا مخلوق نے، کہ آپ کے لشکر عظیم الشان لشکر کو دیکھنے میں یہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائیں گی، اور اس طرح وہ یعنی ان کے دل مر جائیں گے۔ ایک چوٹی کا مقولہ ہے، تفسیر میں یہ باتیں لکھی ہیں سیرت کی کتابوں میں، کہ چوٹی کہہ رہی کہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائیں گی آپ کے عظیم الشان لشکر کو دیکھ کر۔ یہ تو اس کے بعد کی بات ہے کہ آپ کے لشکر کہیں بے خبری میں آپ کے جو گھوڑوں کے پاؤں کے نیچے یا ہوا کی تیزی کی وجہ سے یہ چوٹیاں ہلاک نہ ہو جائیں۔ تو پوری امت کے لیے عبرت ہے، اللہ ہمیں تفسیر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ ایک چوٹی جو اپنی قوم کی ہلاکت کی، ان کے دلوں کی ہلاکت کی، اللہ سے غفلت ان کے اندر پیدا نہ ہو جائے، اپنی قوم کو دعوت دے رہی ہے۔ تو یہ جو میڈیا کے ذریعے سے علماء کرام جو کاوشیں، محنتیں، قربانیاں کر رہے ہیں، اس لیے ہی کر رہے ہیں کہ کل قیامت میں اللہ کے سامنے پیشی ہو تو اللہ کے سامنے جواب دے سکیں۔ حجت اللہ کی اللہ جل شانہ پیش کر رہے ہیں ہمارے لیے، کہ ہم جو بار بار جو اتنے بیانات زندگی میں سن لیے اور اتنی کتابیں کا مطالعہ کر لیا، اتنی تفسیر پڑھ لی، لیکن اپنے آپ کا خود محاسبہ کریں۔ کسی کو تانے کے طور پر یہ بات ہے، کسی کی دل آزاری کے لیے بات نہیں میں کہہ رہا ہوں، بلکہ اپنا محاسبہ خود کرے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اپنے دوسرے کے لیے جو اچھا گمان کرو، کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ ایک تو سب سے پہلی بات اللہ نے فرمائی کہ کسی کا تجسس، کسی کی ٹو میں مت لگو، تجسس مت کرو۔ لیکن امت کا حال دیکھنے پر جو سامنے ظاہر ہے، حضر بالشمس ہے، امت کے سامنے سورج سے زیادہ روشن ہے کہ امت کے اندر کتنی بیداری اور کتنی غفلت ہے۔ تو اپنے آپ کا محاسبہ خود کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اپنا حساب کرو، حاسبوا قبل الحسابی، کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ تو اپنے آپ کو دیکھنا کہ ہماری غفلت اور دلوں کی غفلت اور اعمال سے غفلت، اور اتنے حج عمرے ہو گئے، اللہ جل شانہ نے اتنی بڑی سعادت عطا فرمائی، جن کے مقدر میں سعادت تھی لاکھوں لوگوں میں سے اللہ جل شانہ چند لوگوں کو اللہ قبول فرماتے ہیں جن کے دل کا رخ صحیح ہو، جن کے اندر صحیح طلب اور صحیح فکر ہو، آخرت کا استحضار ہو۔ یہ شروع میں جو بات کی، بنا قربانی سے بات نہیں آتی۔ میرے بیان کرنے سے اور آپ کے بیان سننے سے، چاہے ہزاروں بیان سن لے آدمی زندگی میں، کوئی زندگی بدل نہیں سکتی۔ وقتی طور پر احساس پیدا ہوگا۔ ہم کتنے بھی کمنٹ کر لیں اور کتنا بھی پسند کر لیں کسی کو، کسی کی کتاب کو، کسی کی تصنیف کو اور کسی کے بیان کو، ہماری آپ کی تعریف کرنے سے اللہ کے یہاں مقبول نہیں بنے گا وہ بندہ، یا آپ کے کمنٹ کرنے سے۔ ہم سب اللہ کے یہاں مقبول جب بنیں گے جب اپنے دل کا رخ صحیح کریں۔ کتنے بھی حج عمرے کر لیں، اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں بن سکتے، ہمارے اعمال اللہ کے یہاں قبول نہیں ہو سکتے۔ تو ہمارے پورے دنیا کسی کو اچھا کہے اور متقی کہے، اللہ کی بارگاہ میں متقی بن جائے، پوری دنیا اس کو ذلیل کرے، پوری دنیا اس کو جو ہے اللہ دنیا کی نظر میں گرا ہو، لیکن وہ اللہ کی نظر میں مقبول بن گیا، یہ سب سے بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو مخلوق کے اچھا برا کہنے سے، تعریف کرنے سے یا اس کی مذمت کرنے سے، برا کہنے سے اللہ کی بارگاہ میں نہ وہ ذلیل بنے گا، نہ اللہ کے پاک بارگاہ میں مقبول بن سکتا ہے۔ لیکن اللہ جل شانہ نے دنیا میں
مومن کی شرافت اور مومن کی عزت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں اس کے لیے بشارت ہے متقیوں کے لیے. قرآن میں بے شمار آیتیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متقیوں کے لیے جو ہے فضائل بیان فرمائے, بے شمار فضائل ہیں. تو اللہ دنیا میں نقد اس کی بشارت دیتے ہیں ایمان اور اعمال کے تقوی کی بنیاد پر, اور اللہ سے دوری اور اللہ جل شانہ سے اپنی زندگی معصیت میں گزارنا, اس کی جو ہے نقد اس کا وبال دنیا میں اللہ جل شانہ ظاہر نہیں فرماتے, اس کا وبال آخرت میں ملے گا کہ دنیا بدلے کی جگہ نہیں ہے. ہر عمل کا اجر اللہ جل شانہ نے اجر بھی رکھا, اثر بھی رکھا. اجر تو آخرت میں دیں گے, آخرت میں عطا فرمائیں گے, اس کے اثرات اللہ جل شانہ دنیا میں دیں گے. مالک یوم الدین اللہ کی ذات ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ جل شانہ ہی کی عبادت کرنا اور اللہ ہی سے مانگنا. تو اللہ کے ہم مخلص بن جائے, سننے والوں کو بھی اللہ ہدایت دے. جتنے بیانات کر رہے ہیں, جتنی کوشش کر رہے ہیں, جس اعتبار سے اللہ سب کی محنتوں کے اندر اخلاص عطا فرمائے, سب کی محنتوں کو اللہ قبول فرمائے. کل قیامت میں میرے لیے اور آپ کے لیے بھی حجت بنے گی باتیں. کتنے بیانات, ہزاروں ویڈیو بنا چکا میں بھی, آپ نے بھی سن چکے 100 کے قریب زیادہ. تو ہم سب کو اللہ جل شانہ اس کی توفیق عطا فرمائے. جو بھی دین کی بات سنیں زندگی میں عمل کی نیت سے سنیں اور اس سے نصیحت پکڑیں, نصیحت لیں. اسی لیے اللہ جل شانہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین, کہ نیکیاں دور کر دیتی ہیں, فکریں اور سوچ انسان کی بدل جائیں, صحیح فکر ہو جائے, صحیح اعمال ہو جائے. تو اللہ فرمائے اللہ جل شانہ اپنے کلام میں کہ یہ نصیحت ہے, نصیحت ماننے والوں کے لیے. ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین. تو ہم نصیحت قبول کریں. زندگی میں ایک جملے بھی, قرآن کی ایک آیت بھی دل پر لگ گئی اور اس کے اثرات قلب میں مرتب ہو گئے, ظاہر ہو گئے, اس کے انوارات اللہ ہدایت سے نواز دیں گے. ایک حدیث پاک ہم نے سنی اور اس کے دل میں نور اس کا حدیث کا اتر گیا, زندگی بدل جائے گی. لیکن جو سڑا ہوا دل, گٹر سے زیادہ ہمارا دل گندا بنا ہوا ہے, حج عمرے پہ جا کے بھی اور طواف کرتے ہوئے بھی جو ہے دل کی کیفیت کا ہمارا کیا حال ہوتا ہے, نیت باندھ کر بھی ہماری نماز کے اندر کیا کیفیت ہوتی ہے. جس عمل کو عمل کرنے والوں کو اس کا عمل متاثر نہ کرے, وہ دوسروں پر کیا اس کے اثرات مرتب ہوں گے امت کے اوپر. تو یہ تو اپنی ذات کو دیکھنے کی چیز ہے. حج کرتے وقت مزدلفہ میں, مینا میں کیسی قربانیاں ابراہیم علیہ السلام کی, ان کے گھرانے کی, کوئی اثر نہیں, کوئی تبدیلی نہیں. ہزاروں میں سے, لاکھوں میں سے اللہ چنتے ہیں ایسے لوگوں کو. اللہ جل شانہ میں سعید لوگوں میں شامل فرمائے, بخت لوگوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں اور جو کیا کہیں گے اللہ سے دور ہونے والے بندوں میں شامل نہ فرمائے. فتنے میں پڑنے والوں میں اللہ میں شامل نہ فرمائے. اللہ سے خوب دعا کرے اللہ جل شانہ ہم سب کو کہنے سننے کو اللہ قبول فرمائے. انشاءاللہ ویڈیو بناؤں گا سلیمان علیہ السلام کی جو سیرت بیان کر رہا تھا, اور بھی پرندوں کی جو انہوں نے بولیاں سنی اور ان کے جو ہے وہ اپنے جو ہے متاثر اپنے لشکر والوں کو اور اس وقت کے جو بنی اسرائیل کو انہوں نے اس کے جو ہے بولیوں کے جو اس کے جو ہے اثرات جو ہے جانوروں کے انہوں نے بیان فرمائے, اس کا ٹرانسلیشن کیا, اس کا ترجمہ کیا. انشاءاللہ آئندہ بیان کروں گا. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو جو ہے دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے. ہمارے حج عمرے کو اور سارے خیر کے کاموں کو, جیسے درمیان میں کہا کہ ہمارے لیے ایمان والے کے لیے کوئی عمل دنیا نہیں, سارا دین ہے. شرط ہے کہ وہ علم کی روشنی میں ہو, اللہ جل شانہ کے استعداد کے ساتھ ہو اور صحیح نیت کے ساتھ ہو. ہماری ساری دنیا ذریعہ بنے گی آخرت بننے کی. جس کی آخرت بن گئی اللہ جل شانہ اس کی دنیا ضرور بنائیں گے. اللہ کا وعدہ ہے, بے شمار وعدے اللہ جل شانہ کے قرآن میں. اور جس کی آخرت بگڑ گئی اس کی دنیا ضرور بگڑے گی, چاہے دنیا کتنی بھی بنتی ہوئی نظر آئے. قارون کی ساری بنی ہوئی تھی, فرعون کی ساری بنی ہوئی تھی, نمرود کی بنی ہوئی تھی, سارے نافرمانوں کی بنی ہوئی تھی. موت کے وقت میں ان کی دنیا بھی برباد اللہ نے کر دیا, آخرت بھی ہمیشہ کے لیے برباد ہو گئی. چاہے دنیا کتنی بھی بنتی ہوئی نظر آئے, اللہ ہمیں صحیح لوگوں میں شامل فرمائے, اپنے آخرت کی فکر عطا فرمائے. صرف بیانات سننے میں اور تفسیر پڑھنے پر ہمیں جو ہے اتفاق پر قناعت نہ عطا فرمائے. اللہ جل شانہ نے قرآن کا علم قیامت تک باقی رہے گا. اس میں جو سمندر میں سے اپنے اعتبار سے علماء کرام مفسرین تفسیر لکھنے والے لکھتے رہیں گے, اور یہ اس کے ترجمے لکھنے والے لکھتے رہیں گے. کبھی اللہ کے نور جس طرح اللہ جل شانہ کی ذات ورا الورا ہے, اللہ کا علم بھی ورا الورا ہے. اللہ جل شانہ میں اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ. وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ان الصفا والمروة من شعائر اللہ
فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوفوا بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بشروا ولا تنفروا أسروا ولا تعسروا أو كما قال الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج والعمر وفد الله إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم أو كما قال الصلاة والسلام. الحمد لله الذي وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد